أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الروم کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی بھی تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 13 آیتوں میں جن کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 41 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 53 پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ حقیقت اگر ہم پا لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں، بہت سارے انسانوں کی نفسیات ہم سمجھ لیں اور بہت سی روحانی بیماریوں کا ہم علاج کر لیں. وہ حقیقت کیا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی، لیکن اس سے پہلے 40 آیتوں میں جو باتیں گزر چکی ہیں ان کا اشارہ میں کر دوں کہ آغاز ہوا ایک خاص واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جو واقعہ اسلامی تاریخ میں بڑا اہم ثابت ہوا اور آج بھی انشاءاللہ اس واقعے کی جانب ایک لطیف سا اشارہ آپ کو ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا کی جو صورتحال تھی وہ ناقابل بیان تھی. انسان بہت بگڑ چکا تھا. اس موقع پہ 2 حکومتیں تھیں جو
باہم ایک دوسرے سے نبردآزما تھی، بڑی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک بازنطینی سلطنت جو رومی حکومت کہلاتی تھی، رومن امپائر کہلاتی تھی، اور دوسرے ایرانیوں کی حکومت جو پرشین امپائر کہلاتی تھی، یہ دونوں میں کشمکش تھی۔ اور اتفاقاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت کے موقع پر ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا، رومی پٹ گئے۔ رومیوں کا مذہب عیسائیت تھا، اور ایرانی آپ جانتے ہیں وہ زردشت تھے، آتش پرست تھے۔ مکے کے لوگوں نے مسلمانوں کو آر دینا شروع کیا، اور یہ کہا جیسے رومی پٹ گئے، شکست کھا کر ان کو بھاگنا پڑا، میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے، ایسے ہی تم بھی شکست کھا لو گے، ہمارے ہاتھوں پٹ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الف لام میم غلبت الروم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رومی شکست کھا چکے ہیں، لیکن چند ہی سالوں میں، اور چند سالوں کے لیے عربی میں جو لفظ آیا ہے وہ بضع فی بضع سنین فرمایا، جو 10 کے اندر اندر ہوتا ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے جو 10 کے اندر کے فگر کو 7، 8، 9 سال، 5 سال، 6 سال کو بتاتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ 10 سالوں کے اندر اندر پھر رومی کامیاب ہو گئے، ایران کو شکست ہو گئی۔ اور وہ دن ایسا دن تھا کہ مسلمان بھی اس دن خوش تھے، کیونکہ وہ بھی بدر سے لوٹے تھے، ان کو بھی کامیابی ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوئی۔ تو اس اشارے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاریخی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ایک تبصرہ فرمایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آیت کا ایک جز ہے، آیت کا ایک چھوٹا سا جز ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ انسان ظاہر بین ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، اسباب کو دیکھتا ہے، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتا۔ پیچھے ایک اس پروردگار کی قدرت کا ہاتھ کار فرما ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ اور میں نے مثال دی تھی کہ ٹرین رکی ہوئی ہے تو تبصرہ کریں گے ڈرائیور پر، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے، سگنل ہوگا تو وہ آگے بڑھائے گا۔ ذرا ہوشیار جو ہوتے ہیں پیسنجرز تو وہ سگنل کو دہائی دیتے ہیں، حالانکہ سگنل کا کیا قصور، اگر آگے راستہ صاف ہوگا تو اسٹیشن ماسٹر خود بخود گرین سگنل دے گا۔ لہذا لوگ الجھ کر رہ جاتے ہیں سامنے کی حقیقتوں میں اور کھو جاتے ہیں تعویلات میں۔ حقیقت کیا ہے پیچھے، وہ بہت کم ذہن ہوتا ہے جو منتقل ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اور رسولوں کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ پیچھے کون سی حقیقت کار فرما ہے، سبب اصل کیا ہے، واللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا انتظام، اس کی حکمت، اس کی جانب ذہنوں کو منتقل کرواتے تھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نیرنگیوں کا تذکرہ فرمایا، اپنے قدرت کے کارناموں کا تذکرہ فرمایا کہ تم ظاہری آنکھوں سے بس یہ دیکھتے ہو کہ دن چمک پڑتا ہے، صبح ہو گئی اور سورج نمودار ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت ہے، جو نظام اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی 20 نشانیوں کا تذکرہ کرتے کرتے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب عالم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دور محروم، اس کی رحمتوں سے شرک کرتا ہوا ایسی زندگی بسر کر رہا ہے جس میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہا ہے۔ تو اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بس ایک ہی پروردگار کی حکومت ہے، اور اسی کی اطاعت کرو، اسی کی جانب اپنا رخ پھیرو، انابت کرو، لوٹو، رجوع کرو، گڑ گڑاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ اور فرمایا کہ اس کے آگے انابت کرنا، اس سے رجوع کرنا، اس سے رشتہ جوڑنا دراصل علامت ہے اس کی، اس کا ایک مظہر ہے، اور نظر آنے والی ایک شکل، ایک سیمبل یہ ہے کہ انسان نماز کا پابند ہو۔ نمازوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا جہاں اس جسمانی عبادت کا تذکرہ کیا، بدنی عبادت کا تذکرہ کیا، تو مالی عبادت کا بھی تذکرہ کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں کو، ناداروں کو، مسافروں کو تم اللہ کے نام پہ عطا کرتے رہو، ان کے لیے تم خرچ کرو، تمہارے ایک بجٹ کا حصہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔
اور یہ اشارہ فرمایا کہ اسلام کا مزاج جو ہے وہ انفاق کا ہے، کہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، اور ابلیس کا نظام جو ہے وہ انفاق کا ہے، جس کو یہودیوں نے اختیار کیا، اسرائیلی نظام جس کو اپنایا ہوا ہے کہ سیو کرتے چلے جانا۔ یہ مزاج جو ہے وہ ابلیس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تم کو ڈراتا ہے خشیت الانفاق، وہ کس سے ڈراتا ہے؟ سیونگ نہیں ہوگی تو آگے چل کے کیا ہوگا پتہ نہیں، لہذا بخل پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ ابلیس اور ابلیس کے کارندوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بخل نہ صرف خود انسان کو کرنے پر آمادہ کرتے ہیں بلکہ وہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ برآمد یہ ہوتا ہے کچھ افراد متمول ہوتے چلے جاتے ہیں، سرمایہ دار بنتے چلے جاتے ہیں، دولت ان کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جاتی، اور بیشتر انسان دولت سے محروم ہوتے چلے جاتے۔ اب ایک گاڑی کو آپ، انسانیت ایک سواری ہے، انسانیت ایک گاڑی ہے جیسے جا رہی ہو، تو ایک گاڑی آپ ایسی تصور کیجئے جس کا ایک پہیہ تو ٹرک کا ہے، دوسرا پہیہ بائک کا ہے، تو آپ سوچئے وہ گاڑی کیسے چل سکتی ہے؟ یہ انسانیت کی گاڑی، یہ قافلہ نہیں چل پاتا ہے۔ جب کچھ لوگ بہت متمول ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جس کا مزہ ہم بار بار چکھ رہے ہیں، کبھی نکسلائٹس کی شکل میں، کبھی ڈکیتی کی شکل میں، کبھی چوریوں کی شکل میں، کبھی قتل و غارت گری کی شکل میں۔ انسان کا چین اور اس کا اطمینان یہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ گھبراہٹ، اپنے آپ کو بچانا، اپنی دولت کو بچانا، اور یہ ریڈ ہو رہا ہے، وہ ریڈ ہو رہا ہے، کشمکش کی زندگی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کو جو نظام دیا گیا ہے، لازمی بات ہے یہاں موقع نہیں ہے اس کی بہت زیادہ وضاحت کی جائے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صلاحیت عنایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہی کے رحم سے، اسی کے کرم سے، اسی کے فضل سے تم کماتے ہو، تمہارا اپنا مال ہے، لیکن یاد رکھو عطا کردہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی لیے مال اللہ بھی فرمایا، وَآتَاكُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اس مال میں سے خرچ کرو جو اللہ نے عطا کیا۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ محض صرف تمہاری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر محض انسان کی صلاحیتوں کا نتیجہ ہوتا تو ہر انسان دیکھتا ہے اس سے زیادہ کہیں باصلاحیت انسان بڑے غریب پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لہذا فرمایا کہ خرچ کرو، خرچ کرنے کی ترتیب دی۔ خرچ کرنے کی جو ترتیب دی وہ یہ کہ پہلے اپنے آپ پر، اپنے کنبے پہ خرچ کرو، لازمی بات ہے، بال بچے، ان کی تربیت، اپنے والدین، اپنی اہلیہ، اپنا خاندان، یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ ان کو وہ ترجیح دے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو ڈپینڈیز ہے تمہارے وہاں سے شروع کرو فرمایا۔ پھر اس کے بعد سے کیا ارشاد فرمایا؟ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کے حقوق ارشاد فرمایا۔ قرابت داروں میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی جو جڑیں ہوتی ہیں جن کو عربی میں اصول کہتے ہیں، ان جڑوں کی شاخوں سے بحث شروع ہوتی ہے، یعنی انسان کے والدین اور والدین کی جڑ ہوں گے دادا دادی، نانا نانی، پھر ان کے بچے جن کو آپ چچا کہیں گے، جن کو آپ پھوپھی کہیں گے، جن کو آپ خالہ کہیں گے، جن کو آپ ماموں کہیں گے۔ تو انسان کی جو جڑ سے شاخیں پھوٹی، پھر اس شاخ سے جو شاخیں جس کو آپ کزن کہتے ہیں، چچا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، خالہ کے لڑکے وغیرہ وغیرہ، یہ خونی رشتے، ایسے ہی الاقرب فالاقرب کا نظام بنایا گیا۔ اور یہ نظام کو سمجھنا ہو تو ذرا وراثت کے احکام دیکھیے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے قریبی رشتہ دار پہلے، وہ نہیں ہے تو دوسرے کا نمبر، وہ بھی نہیں ہے تو تیسرے کا نمبر، وہ بھی نہیں ہے تو چوتھے کا نمبر۔ اسلام نے ایک ترتیب قائم کر دی اور کہا خرچ کرنے کی عادت ڈالو، عطا کرو، دیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کچھ اور حقوق بھی باقی رہتے ہیں، مثلا نادار قسم کے لوگ ہیں، لٹے ہوئے ہیں، آفت زدہ ہیں، نہیں کما سکتے، مفلوج ہے وغیرہ وغیرہ، ان پر بھی خرچ کرنا۔ اور پڑوسیوں کے حقوق بھی متعین کیے گئے
کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص کامل الایمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھا رہے اور آرام کرے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. تو ان کا بھی خیال رکھنا, ان کی بھی ترتیب, اور ایسا خیال رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر سالن بنا اور وہ سالن اتنا ہے محض تمہارے کنبے کے لیے کافی ہے, تو تم ایسا کرو اس میں تھوڑا پانی ملا لو تاکہ برکت ہو جائے, اور اس کے بعد سے ایک پیالہ پڑوسی کے گھر بھی بھیج دو. خبر گیری. اور یہی نہیں کہ شرعی طور پر اس کو حق شفاعہ دیا گیا ہے, جس کی تفصیل فقہی کتابوں میں حق شفاعہ کس کو کہتے ہیں. مکان جب آپ بیچیں گے تو پڑوسی کا کیا حق ہوتا ہے. اسی طرح پھر مانگنے والوں کا بھی کچھ حق ہے. اسی طرح پھر آپ دیکھیں گے مسافروں کا بھی کچھ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انسانوں کے حقوق بتلائے کر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر انفاق کا جذبہ ہونا چاہیے. فرمایا جب تم خرچ کرو گے, تم جب خرچ کرو گے تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے مال میں اضافہ ہے, بڑھوتری ہے. اور جو سینت کے رکھتا ہے جمع کر کے اور پھر ان سیونگ کو سمجھتا ہے سود آ کر اضافہ ہو رہا ہے, تو فرمایا نہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اللہ کی نگاہوں میں وہ اضافہ نہیں, وہ بربادی ہے, وہ بربادی ہے, وہ بے برکتی ہے. جس کو انسان سمجھ رہا ہے کہ 5 سال میں میرا پیسہ دوگنا ہو رہا ہے, وہ بہت ساری غلط فہمیوں میں ہے. غلط فہمی نمبر 1, جب تک پیسہ بڑھ رہا ہے پیسے کی اہمیت گھٹ رہی ہے. وہ سمجھ رہا ہے, آپ نے خود دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھی ہے اپنے بچپن سے آج تک جو تبدیلی ہو چکی ہے اور پیسے کی جو قدر و قیمت گھٹتی چلی جا رہی ہے. تو آج جو پیسہ کام کرتا ہے وہ 1 سال بعد نہیں کر پاتا, 5 سال بعد اور اہمیت اس کی گھٹ جاتی ہے. لہذا سب سے پہلے غلط فہمی کہ وہ سمجھ رہا پیسہ بڑھ رہا ہے لیکن مقدار بڑھ رہی ہے, معنویت گھٹ رہی ہے, یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا. نمبر 2, وہ محبتوں کو کھو رہا ہے, اس کے چاہنے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہ رشتہ داروں میں محبتیں ہیں اور نہ اعزاء اس کی خیرخواہی چاہتے ہیں, نہ آس پڑوس میں اس سے ہمدردیاں ہیں. ایک دوری سی حسد کی کیفیت, جلسی کی کیفیت. اور نمبر 3, اللہ تعالیٰ کی جانب سے کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں, ساری کی ساری دولت یک لخت خرچ ہو جاتی ہے. ایک ہی مرض میں اللہ تعالیٰ ایسا آزماتا ہے کہ علاج تو علاج, رپورٹوں میں ہی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا یربو عند اللہ, یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ اضافہ نہیں. وما آتیتم من زکات تريدون وجه اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو تم زکات دیتے ہو نا, اور زکات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شرط بھی لگا دی. وما آتیتم من زکات تريدون وجه اللہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے جو تم خرچ کرتے ہو, وہ خرچ کرنا یاد رکھو بڑا اضافہ کرتا ہے, بہت اضافہ کرتا ہے. کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ آپ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر صحیح زکوٰۃ دی جائے تو انسانی سوسائٹی خود بخود ترقی کرتی ہے, اور ترقی کرنے کی وجہ سے عوام میں قوت خرید بڑھتی ہے, اور قوت خرید بڑھنے کی وجہ سے تجارت پھیلتی ہے, اور آپ دیکھیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک, وہ سوسائٹی ترقی کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جو مسلم ممالک ہے وہاں آپ کو خوشحالی زیادہ نظر آئے گی. آپ کے ملک میں پیسوں کی کمی نہیں ہے, آپ کے ملک میں بھی پیسے ہیں ڈھیروں ڈھیر, لیکن وہ تو کہاں انٹرنیشنل کھاتوں میں جمع ہے پتہ ہی نہیں ہے, اور یہاں چھپا کے رکھنے کا مرض ہے, لہذا بازار میں پیسے نہیں ہیں, غربت ہے یہاں پر, اور یہاں وہ قوت خرید نہیں لوگوں میں جو دیگر ممالک میں آپ کو نظر آتی ہے, کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں, اور خرچ کرنے کی وجہ سے بازار میں پیسے پھیلے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, اور بھلائی اور خوبصورتی اور ایک زندگی میں جان جیسے نظر آتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا نظام رکھا, ارشاد فرمایا اس سے بڑا اضافہ ہے. اور پھر یہ تو دنیاوی اضافہ ہے, مومن کبھی کام دنیا میں اس کا انجام پانے کے لیے نہیں کرتا, آخرت میں تو عالم یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے صدقے پہ اس کو وہ بڑا اجر ملے گا جو تصور نہیں کر سکتا. فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ ہے جس کو تم نے بو دیا, اور ایک دانہ بو دینے کی وجہ سے ایک پودا نکلا,
اور اس پودے میں پھر سینکڑوں شاخیں ہیں, ہر شاخ میں سینکڑوں دانے ہیں. فرمایا کہ 700 دانے نکل رہے ہیں ایک دانے کے نتیجے میں, اور 700 دانے بھی کیا, ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے. ایک درخت, ایک آم کی گٹلی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, جس کو ہم کھا کے پھینک دیتے ہیں, لیکن اسی کو سلیقے سے ایک شخص رکھتا ہے اور اس کو بو دیتا ہے, پھر آم کا ایک درخت نکلا تو سالوں کتنے آم نکلے آپ گن نہیں سکیں گے. کتنی برکت ہوئی, کتنا فائدہ ہوا انسانیت کی, اس نے کتنی خدمت کی. فرمایا تمہارا صدقہ ایسے ہی ہے جو تم عطا کرتے ہو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے, ریاکاری کے لیے نہیں. اور دل کی نیت کو اسلام نے بڑی اہمیت دی. دل کی نیت اچھی نیت کے ساتھ جو تم نے خرچ کیا تو پھر وہ آخرت کے دن وہ نتیجہ لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے. اللہ کے خزانوں میں کبھی نہیں, خوب اضافے کے ساتھ وہ تم کو اجر عنایت فرمائے گا. اس کا عالم یہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم, اسی نے تو تم کو پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد نعوذ باللہ بخل کے ساتھ تم کو غذا نہیں دی گئی. ایک ایک لقمے میں تم نے سینکڑوں دانے کھائے, اور ایک ایک وقت کے کھانے میں تم نے 20 نعمتیں ایک ساتھ کھائیں. ثم رزقکم, وہ ہے جو تم کو رزق دیتا چلا رہا ہے بچپن سے جوانی تک, جوانی سے بڑھاپے تک. اور تم ایک نہیں, تم جیسے کروڑ انسان, اور خالی انسان نہیں بلکہ سارے جاندار, اور جاندار ہی نہیں جتنی مخلوق ہے ان سب کی ضروریات کو پوری کرتا چلا جا رہا ہے. ثم رزقکم ثم یمیتکم, ایسا قادر مطلق ہے کہ اس بھرپور زندگی کے بعد یہ زندگی تم سے وہ چھین بھی لے گا اور موت سے تم کو دوچار کرے گا, لیکن مرنے کے بعد تمہاری کہانی ختم نہیں ہوگی, تمہارا قصہ ختم نہیں ہوگا. ثم یحییکم, میدان حشر میں دوبارہ وہ تم کو زندگی دے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, ہے کوئی ایسا پارٹنر جس کو تم نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہو, وہ جو تم کو زندگی دے, وہ جو تم کو رزق دے, وہ جو تم کو موت سے دوچار کرے, وہ جو تم کو دوبارہ مرنے کے بعد جلا دے, زندہ کرے, ہے کوئی؟ ارشاد فرمایا کوئی نہیں ہے. اللہ کی ذات بہت بلند ہے, برتر ہے. انسان جو کچھ شرک کر رہا ہے اس سے اللہ کی ذات بہت اونچی ہے. لازمی بات ہے, اگر کوئی سورج کی جانب کچرا پھینکے گا تو پلٹ کے اس کے چہرے پہ گرے گا, سورج کو تھوڑی نقصان ہوگا. جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کا نقصان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو الحی القدوس ہے, وہ تو الحی القیوم ہے, وہ تو ہے ہی مقدس, وہ تو ہے ہی محترم, اس کو کچھ نقصان نہیں ہوتا. نقصان ہوتا ہے انسان کو, اور انسان کو جو نقصان ہوتا ہے ان نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بڑی انارکی پیدا ہو جاتی ہے, انتشار پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ عالم یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کو بیماری کے موقع پہ کہیں اور بھاگنا ہے, اور شادی کے موقع پہ کسی اور کو خوش کرنا ہے, گھر خریدنے کے بعد کسی اور کو نذرانہ چڑھانا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو خوش کرنا ہے, اولاد ہونے کے لیے کسی اور کو خوش کرنا ہے. وہ بیچارہ تو ذہنی ٹینشن میں مرا جا رہا ہے. اور ایک انسان ہے جو صرف ایک دہلیز پکڑا ہوا ہے, ہر بار اسی کو خوش کرتا ہے, ہر حکم ایک ہی جگہ سے صادر ہوتا ہے. یہ دونوں کی ذہنی زندگی میں خود کتنا بڑا فرق ہوگا آپ اندازہ کر لیجئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عالم یہ ہوتا ہے جب انسان کی زندگی میں شرک آتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں گناہ بہت پھوٹنے لگتے, اور ایک بے ضمیر کسی زندگی, مردہ دل زندگی ایک وجود میں آتی ہے جس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وضاحت اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت کا جو نقشہ ہوا تھا وہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. کسی مسلمان کی لکھی ہوئی, مسلم مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں, بلکہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی آپ تاریخ اٹھا کر مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دنیا میں کیا عالم ہو چکا تھا. ظلم, زیادتی اور جھگڑے, فسادات. عالم یہ تھا کہ وہ ایرانی سلطنت جس کو اپنے تمدن پر بہت ناز ہے,
ان کا عالم یہ تھا کہ ان کا قانون تھا کہ جو لوٹ لے مال اسی کا، جو لوٹ لے خاتون اسی کی، گھر والی اسی کی، لہذا ہر طاقتور کمزور پر حملہ کرتا اور اس کے بعد سے پھر وہ ساری چیزیں ہتھیا لیتا۔ سب سے زیادہ انسان کو جو فکر کرنی پڑتی تھی وہ ڈیفنس کی، کہ مجھ پہ حملہ ہو تو میں کیسے مار کے بھگاؤں۔ اسی لیے اس نے ایران نے حملہ کیا تھا روم پر، اور پھر وہ رومی اور ایرانی جنگ اور زبردست جنگ جس کا تذکرہ شروع میں ہو چکا ہے وہ برپا ہوئی تھی صرف اسی وجہ سے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ شرک آیا ان کے عقیدے میں، ثنویت کے وہ قائل تھے۔ ثنویت کے معنی دو خداؤں کا تصور تھا ان کے پاس، ایک خدا اہرمن اور ایک خدا یزدان۔ ایک شر کا خدا تھا، ایک خیر کا خدا تھا۔ خیر کا خدا چونکہ نیکی کا خدا، وہ نیک رہا ہوگا، لہذا وہ نیک ہے تو وہ تو زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شر کا خدا وہ تو شریر ہوگا، لازمی بات ہے نقصان پہنچائے گا، لہذا اس کو خوش کرو۔ اب اس کو کیسے خوش کریں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے کہا شر کے خدا کی جو ظاہری علامت ہے، ظاہری شکل، وہ آگ ہے، لہذا آگ کی پوجا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ آگ ہے جو اصل نقصان پہنچاتی ہے، اس کو خوش رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد سے ان کی زندگی میں جو بگاڑ آیا وہ تفصیل پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اتنی شرمناک ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، بے حیائی پیدا ہو گئی تھی، اور ان کے جو جشن ہوتے، ان جشنوں میں جو طریقے کار اپنائے جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگرچہ کہ رومی سلطنت نے عیسائیت کو اختیار کر لیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سینٹ پال نے 70 سال بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل کر رکھ دیا تھا، 3 خداؤں کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر بھی شرک پیدا ہو گیا تھا اور مورتی پوجا تک ان کے درمیان پیدا ہو چکی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے فرقوں میں وہ بٹ گئے تھے، ہر فرقہ دوسرے فرقے سے لڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت رومی سلطنت کی تھی۔ اور جہاں تک عرب کا عالم تھا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ سفر کرنے کی وجہ سے ملک شام، پیٹرا وغیرہ وہاں کے خدا لالا کے نصب کر چکے تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے، بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے، اور سارے جھگڑے، سارے خرافات ان کے درمیان پیدا ہو گئے تھے۔ تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی تو خشکی، سمندر میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ الفساد کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ الفساد سے مراد ایسا بگاڑ ہے جس کا آغاز شرک سے ہوتا ہے اور جو پھیلا ہوا ہے اخلاق پر، معاملات پر، دنیا کی ساری زندگی پر۔ یہ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ فرمایا کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی۔ لوگوں نے نظام بگاڑا تھا، لوگوں نے شرک شروع کیا تھا، لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کی تھی، لوگوں نے نبیوں کی تعلیمات کو بھلا دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے دنیا بگڑ چکی تھی۔ تو فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ بعض جو کالے کرتوت ہے اس کا مزہ لوگ چکھ لیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور لوگوں کے اندر لوٹنے کی صلاحیت ہو، توبہ کرنے کی صلاحیت ہو، اور لوگ شرک سے باز آ جائیں اور شرک سے باز آ کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ یہ ہے سب سے پہلی چیز جہاں سے اصلاح شروع ہوتی ہے۔ اصلاح ناکام ہے، اصلاح مکمل نہیں ہے جب تک کہ اس کا آغاز صحیح بنیاد پر نہ ہو۔ جس کو مولانا علمیہ صاحب نے لکھا کہ صحیح کنجی نہ ہو تو تالا نہیں کھلتا ہے۔ اصلاح کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز اس وقت نہیں عکس کر پا رہے تھے جب تک کہ نبوت نہیں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر، کچھ ناشتہ لے کر، خشک چیزیں لے کر چلے جاتے اعتکاف کے لیے غار حرا، اور وہاں بسا اوقات ایک ایک مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا، اور روتے، گڑ گڑاتے اور کہتے کہ کیسے میں اس گرتی ہوئی انسانیت کو سنبھالوں، کیسے اصلاح کروں، کیا میں پہلے
उन लड़कियों को बचाऊं जिनको जिंदा दरगोर किया जा रहा है, या फिर मैं कोशिश करूं कि शराब बंद कर दी जाए, या फिर मैं कोशिश करूं जो 40 साल से जंगें चल रही उनको रोक दूं, या फिर मैं कोशिश करूं कि ये अमीर और गरीब की जो तकसीम हो गई वो खत्म कर दूं। कहां से काम करूं मैं अल्लाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी, ये इस्तिराब और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुड़हन की सी कैफियत थी जिसको अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ववजदक दाल्लन फहदा। ए नबी, हमने आपको ऐसा पाया था कि रास्ता नहीं सुझाई दे रहा था, कैसे इस्लाह की जाए, कैसे गिरती हुई इंसानियत को संभाला जाए। फहदा, तो अल्लाह ताला ने नबूवत के जरिए से आपकी रहनुमाई की। काम शुरू कीजिए तो सबसे पहले अल्लाह से बंदों को जोड़िए, अल्लाह से बंदों को जोड़िए। जब ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा आप दो माबूद के दरमियान, फिर उसके बाद से शराब छुड़ाना आसान, फिर उसके बाद से माशरे में औरतों का एहतराम आसान, फिर उसके बाद से जैमों पर पाबंदी आयद करना आसान। सबसे पहले जरूरत है कि बंदा अपने माबूद से जुड़ जाए उखरवी कामयाबी की बुनियाद पर। लिहाजा अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक खास अंदाज अपनाया, एक मनहज है। वो अंदाज क्या है? बंदों को दावत दी गई कि अल्लाह ताला की निशानियों में गौर करें, अल्लाह ताला के कुदरत के कारनामों में गौर करें। और अल्लाह ताला की कुदरत का आलम यह है कि जाकर सूरज पर रिसर्च करो ये जरूरी नहीं, तुम्हारे करीब एक पत्ता है तो उस पत्ते पर गौर कर सकते हो तो तुमको समझ में आ जाएगा परवरदिगार की शान निराली है। लिहाजा इरशाद फरमाया कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल। यहाँ से अल्लाह ताला ने कुछ अपनी निशानियों का तज़किरा फरमाया, लेकिन उससे पहले ये बात इरशाद फरमाई कि नबी आप इनसे कहिए कि सीरू फिल अर्द, जमीन पर घूमो, फंजुरू और देखो कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, तुमसे जो पहले थे उनका नतीजा क्या हुआ। कान अक्सरुहुम मुशरिकीन, वो अक्सर व बेशतर मुशरिक थे जिसकी वजह से तबाह हो गए, खत्म हो गए। और आज भी आप आसार देखें घूम कर तो देखेंगे, उनके किलों को देखेंगे, उनकी हवेलियों को देखेंगे, उनके बड़े बड़े मंदिरों को देखेंगे और उनके सारे जीने के इंतजामात को देखेंगे जिसको छोड़कर वो चले गए। इरशाद फरमाया शिर्क था और अल्लाह ताला से बेजार थे, गैरों को खुश करने में पड़े हुए थे, लिहाजा वो कहीं के नहीं रह गए। इस निजाम को छोड़कर, इस तरीके कार को छोड़कर बंदे से मुतालबा किया गया फ़अक़िम वजहका लिद्दीनिल क़य्यिम, अपने रुख को फेर लो ठोस दीन की जानिब, मुस्तहकम दीन की जानिब। अद्दीन अल क़य्यिम, वो मजबूत दीन जिस दीन का आगाज होता है अकीदे से, अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ना, जिस दीन का आगाज होता है रिसालत नबूवत से, जिस दीन का आगाज होता है अकीदे आखिरत से, और जिस दीन की शाखें हैं अखलाक, मुआमलात, इबादतें, सारी जिंदगी पर मुहित दीन, वो बहुत ही मुस्तहकम है, पायदार है। उस दीन से अपना रिश्ता जोड़ लो इससे पहले मिन क़ब्ल यातिया यौमुन ला मरद्द लहु मिन अल्लाह, वो दिन आने से पहले पहले जिस दिन अल्लाह के फैसलों को कोई टाल नहीं सकेगा, जब अल्लाह ताला के फैसले नाफिज होकर रह जाएंगे, वो क़यामत का दिन, जिस दिन यौमइज़ि यसद्दऊन, इंसान बंटकर रह जाएंगे, मुख्तलिफ जुमरों में इंसान बट जाएंगे। एक तो वो जुमरा होगा अस्साबिकून अस्साबिकून, जिनका बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला हो रहा होगा। एक अस्हाबुल यमीन होंगे, ये दूसरा ग्रुप होगा जिनका नाम अमाल सीधे जानिब से दिया जाएगा, वो खुश होंगे, हल्का फुल्का उनका हिसाब होगा, जन्नत की तरफ चले जाएंगे। तीसरा ग्रोह वो होगा जिनको आराफ पर खड़ा कर दिया जाएगा, फैसला उनका डिले कर दिया जाएगा, कहा जाएगा आपके गुनाह और आपकी नेकियां जरा बराबर सराबर है, थोड़ा पहले लोगों का फैसला हो जाए, फिर उसके बाद आपका फैसला। कभी वो जन्नत को देखेंगे तो वो तड़प कर अल्लाह से कहेंगे परवरदिगार इन नेमतों से हमको माला माल कीजिए। कभी रुख जहन्नुम की जानिब होगा तो घबरा के पुकार उठेंगे अल्लाह इससे बचा लीजिए। ये कैफियत के साथ उनका वक्त गुजर रहा होगा। एक ग्रोह होगा जिसका आलम ये होगा कि बाएं जानिब से नामे अमाल दिया जा चुका होगा, चेहरे सियाह पड़ रहे होंगे, घबराए हुए, वो फंसेंगे और उनको जहन्नुम में झोंका जा रहा होगा। तो फरमाया यौमइज़ि यसद्दऊन, उस दिन लोग बढ़ चुके होंगे। दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया यौमइज़ि यतफर्रकून, ये भी बटने के मानों में है, लेकिन यसद्दऊन में यतफर्रकून के मुकाबले में एक मानवी इजाफा है। वो मानवी इजाफा ये है
کہ کام سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بٹ کے ایک ایک رخ پہ جو جاتے ہیں وہ موقع پہ یصدعون کا استعمال کیا جاتا ہے. حساب کتاب سے فارغ ہو کر اپنے آخری کاروبار سے فارغ ہو کر لوگ جو ہے اپنے اپنے انجام کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ بٹنے کی کیفیت ہے جس کا تذکرہ کیا گیا. یومئذ یصدعون من کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا ناشکری کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی کو بھگتنا ہوگا. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو نیکیوں پر عمل کرے گا تو وہ خود اپنے لیے جنت کی راہ ہموار کرے گا. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ عنایت فرما دے ایمان والوں کو ان کے ایمان کا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے کا، من فضلی، اپنے فضل سے، اللہ کے فضل سے. یاد رکھیے یہ اللہ کے فضل سے. کیوں؟ آپ سوچیں گے زندگی بھر نماز پڑھا، زندگی بھر کار خیر کیا، زندگی بھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لایا تو اب تو یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے. ذرا آپ غور کیجیے، جتنی ہم عبادت کر رہے ہیں، جتنی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جیسی بھی ایسی وہ شاندار نمازیں نہیں ہیں نبیوں اور رسولوں اور صحابہ والی کہ اس پہ ہم ناز کریں. جیسی بھی ہماری نمازیں ہیں بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے. وہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ذرا سوچئے، کیا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ادا کی ہے ان نعمتوں کے شکرانے کے مقابلے میں برابر ہے، کافی ہے؟ اس کے مقابلے میں بھی شاید 10% بھی نہ ہو بلکہ اور بھی 0.10% ہو. تو یہ تو ہماری عبادتوں کا عالم ہے کہ جتنی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں ان نعمتوں کا عشر اشیر بھی ہم اپنی عبادتوں سے نہیں ادا کر پا رہے ہیں. تو پھر ان عبادتوں کے ذریعے سے ہم جنت کا حق اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ محض اللہ کی رحمت ہوگی جس کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی. ایک تو یہ کہ جو کر رہے ہیں اس کی مقدار بھی کم ہے، اور دوسرے جو کر رہے ہیں وہ اس کی کیفیت بھی تو وہ نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. اس کیفیت میں بھی تو بڑا مسئلہ ہے. ابھی بس اللہ ہی کی رحمت سے ہم کو امید ہے کہ وہ قبول کر لے گا، ورنہ تو عالم یہ ہے کہ ہماری اپنی نماز کی کوتاہیاں، اس میں سستی، اس میں دل کا نہ لگنا، جلدی سے بوجھ کو ٹال دینا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو مصلی ہیں. اب جو نماز نہیں پڑھتے تو بس اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہم کیا عرض کر سکتے ہیں. لہذا جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ نمازیں معنویت سے خالی ہے، نمازیں روٹین پر آ چکی ہیں، اور نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، جو صحابہ کی ہوا کرتی تھی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرماتے نماز میں تو صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھ رہے ہوں، ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دیکھ رہے ہوں. یہ خوف و خشیت کے ساتھ آپ کی تلاوت ہوتی، یہ انداز ہوتا نماز میں. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہوتا کہ سجدہ جاتے تو ہنڈی پکنے لگتی، اور جیسے ابال آ رہا ہو ایسی ہچکیاں بلند ہو جاتی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. اس کے مقابلے میں ہماری نماز بھی نہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ بہت معمولی اعمال کو بھی اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے. جب بڑی شخصیت ہوتی ہے نا، بہت جن کا بڑا دل ہوتا ہے، وہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں قبول کرتے. گھر کے بڑے ہیں تاجربہ اور رقبتی کروڑ پتی دولت کا انبار، لیکن ان کا ایک چھوٹا سا پوتا کھیلتے ہوئے ان کے پاس آتا ہے اور ایک چھوٹا سا چاکلیٹ دیتا ہے تو کتنی ہمت افزائی کے ساتھ وہ چاکلیٹ قبول کرتے ہیں کہ اوہ بیٹے شکریہ شکریہ تم نے یاد کیا. تھپاتے ہوئے وہ لیتے ہیں. کیوں؟ دل جو بڑا ہے تو چھوٹی چیز کو بھی انسان قبول کرتا ہے، اور جس کا دل چھوٹا ہے نا اس کو بڑے سے بڑا تحفہ دیجیے ضرور عیب لگا کر رہے گا. آپ نے جو چیز دی نا وہ یہ چیز کام کی نہیں تھی، وہ زمانے کی تھی، الٹی پرانی تھی. جس کا دل بڑا ہوتا ہے، ظرف بڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی ہمت افزائی کرتا ہے. جس کا دل چھوٹا ہوتا ہے اس کے سامنے بڑی سے بڑی چیز پہ بھی عیب. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہے جن کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، 24 گھنٹوں دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے بینائی عنایت فرمائی. سن رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہی نہیں
بلکہ آپ حیرت کریں گے، میں ہمیشہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست نے بنگلور کا واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب کو پیشاب آنا رک گیا 24 گھنٹے 30 گھنٹے، اب بے چینی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اب ڈاکٹر کے پاس بھاگے اور پورے انسپیکشنز ہوئے، ڈائگنوز کیا گیا، معلوم ہوا کہ آپ کا کڈنی کام نہیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد سے اب ان کی تکلیف ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، شدید تکلیف۔ تو آخر کار کئی گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک انجیکشن دینا ہے، اور اس انجیکشن کی لاگت تقریباً 1 لاکھ آئے گی، اور یہ بھی 6-7 سال پرانی بات ہے، زمانے میں 1 لاکھ آج کے 2.5-3 لاکھ کے برابر تھے۔ کہا کہ اس کی لاگت 1 لاکھ آئے گی۔ چلیے 1 لاکھ تو 1 لاکھ ہے، پیسے ہی ہوتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات کہی ڈاکٹر نے، کہا لیکن یاد رکھیے 50-50 ہے، اگر یہ انجیکشن کام کر جائے تو آپ ضرورت سے فارغ ہوں گے، اور اگر کام نہیں کر گئے تو پھر مسئلہ آپ کے ذرا خطرہ ہے، اور جان بچنے کا بھی امکان نہیں ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھلے میں مر جاؤں لیکن مجھے آپ انجیکشن لگائیے، تکلیف نہیں صحیح آ رہی ہے۔ ان کو پھر وہ انجیکشن لگایا گیا، اور اس انجیکشن سے فائدہ ہوا الحمدللہ، اور پھر جب ضرورت سے وہ فارغ ہوئے تب ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، الحمدللہ الذی عافانی من الاذی، تیری تعریف ہے پروردگار کہ تو نے ایک تکلیف دہ چیز سے مجھے نجات دے دی۔ تو جو کڈنی آپ کا فری کام کر رہا ہے، اگر وہ کڈنی 24 گھنٹے، وہ گردہ اگر آپ کا 48 گھنٹے کام چھوڑ دے تو آپ اس کے لیے 1-1 لاکھ روپے ادا کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کی نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں، بہت بڑی بڑی عظیم الشان نعمتیں مفت لے رہا ہے انسان، لیکن انسان بہت کمزور ہوتا ہے کہ کم ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ان میں بھی عیب نکالتا رہتا ہے، ان پر بھی اکتفا نہیں، اطمینان کی کیفیت نہیں، لہذا وہ یہ دیکھتا ہے فلاں کو فلاں چیز ملی ہوئی، مجھے یہ نہیں ملی ہوئی۔ یہ اس طرح سے انسان کے ذہن میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو قبول کر رہا ہے، ورنہ اس کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس نعمتوں کے بدلے میں تمہاری نماز، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج بہت چھوٹا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ شکر ادا کرے۔ فرمایا انہ لا یحب الکافرین، ناشکری کو پسند نہیں فرماتا، ناشکروں کو پسند نہیں فرماتا۔ لیکن چونکہ وہ رحمان کا عالم یہ ہے، اس نے تہیہ فرما لیا کہ دنیا کی زندگی میں نعمتیں دی جائیں گی، نہیں روکا جائے گا، لہذا دنیا کی زندگی تو چلتی رہے گی، آخرت میں اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کی ناشکری کی بے برکتی کیا ہے، انجام کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے۔ عظیم الشان ایک معجزہ ہے قرآن مجید، الفاظ پہ آپ غور کیجئے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا پازیٹیو تذکرہ کیا، ریاح فرمایا جمع کے صیغے سے، یا جمع کہہ لیجئے یا یہ وزن کہہ لیجئے، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا تذکرہ نگیٹیو انداز میں، خطرناک بن کر جو ہوا چلتی، تو ریح فرمایا، یہ فرق کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ چنانچہ آپ یہاں دیکھیے کیا فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی کی نشانیوں میں سے اَيُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، مُبَشِّرَاتٍ، خوشخبری دینے والی بنا کر، کہ وہاں کے ہم کو خوشخبری دیتی ہیں سخت گرمی کے بعد، جب کہ ہوائیں رک چکی ہوتی ہے، مئی کا مہینہ گزرنے لگتا ہے، جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے تو ہم کو پتا چل جاتا ہے مانسون آ رہا، بارش ہونے والی ہے۔ وَلِيُذِيقَهُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ تم اس کے رحمتوں کا مزہ چکھ سکو، وہ رحمتیں جو بارش کی شکل میں ملنے والی ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، کہ اس کے حکم سے تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے پانی کے جہاز وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ کیوں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ بڑی بڑی چیزیں، آپ کا پورا پیٹرول شفٹ ہو رہا ہے پانی کے جہازوں سے، اور بڑی بڑی چیزیں منتقل ہوتی ہیں، مشنریز اور کھانے پینے کا ذخیرہ، یہ سب پانی کے جہازوں سے۔ تو فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کے شکر گزار بندے بنو، جس کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا
یہ بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو تیرے ہاتھ میں ہے. تو وہی آئی داؤد آج تم نے حق شکر ادا کیا, آج تم نے شکر کا حق ادا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہر چیز ہے. کیا ہے سوچیے, وہ زبان جو شکر ادا کرتی ہے کس کی عطا کرتا ہے؟ اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے. اور وہ زندگی جس کی وجہ سے ہم شکر ادا کر رہے ہیں, اور وہ انفاس اور وہ سانسیں جس کی وجہ سے زندگی ہے کس کی جانب سے ملی ہوئی؟ اللہ کی جانب سے ملی ہوئی. لہذا کیا بندہ شکر ادا کر سکتا ہے؟ وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ شکر گزاری کا ایک مظاہرہ ہے جو بندے سے ظاہر ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ, آپ سے پہلے بھی ہم نے قوموں کی جانب رسولوں کو بھیجا. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نمائندے وہ نشانیوں کے ساتھ اپنی اپنی قوموں کی جانب پہنچے. کسی کو ید بیضا عنایت فرمام, کسی کو مسیحائی عنایت فرمائی, اور کسی کے لیے اونٹنی عنایت فرمائی, کسی کے لیے کچھ, کسی کے لیے کچھ. مختلف معجزات کے ساتھ یہ انبیاء اور اللہ کے رسول قوموں کے درمیان آتے رہے. اس میں بعض معجزات ایسے تھے جہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے انکار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عنایت فرمائے گئے, وہ زمانہ وہ تھا جبکہ یونان بہت ترقی کر چکا تھا, اور یونانی طب وہ بہت ہی ترقی کر چکا تھا, اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ہر مرض کا علاج کر لیتے ہیں سوائے اس کے کہ جو پیدائشی نابینا ہو, سوائے اس کے جس کو برس ہو جائے, اور سوائے اس کے جو مر جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ, جہاں یونانی طبیبوں کا علاج اور جہاں یونانی طبیبوں کی مہارت ختم ہوگی وہاں سے آپ کو معجزہ شروع ہوگا. لہذا آپ پیدائشی نابینا کو چھو لیں, اس کو بینائی آ جائے گی. آپ جو پوری طرح جو برس کا شکار ہو چکا ہے اس کو آپ ہاتھ لگا دیں, وہ نارمل ہو جائے گا, اور جو مر چکا ہے اس کو آپ سہلا دیں, وہ زندہ ہو جائے گا. ایسے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے. لیکن عالم یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان کے در پہ سولی پر چڑھانے کی کوشش. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, تو پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا جو اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے اور ان کی بات قبول نہیں کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. حقاً علینا, ہم نے اپنے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہے, تہیہ کر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کی جائے. اللہ الذی یرسل الرياح, پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا, تو وہ ہوائیں بادلوں کو لاد کر لاتی ہیں. فَتُثِيرُ سَحَابًا, اور پھر بادلوں کو نہ صرف لاد کر لاتی ہیں سمندر سے اڑا اڑا کر سینکڑوں کلومیٹر دور لے جاتی ہیں, بلکہ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ, وہ سارے بادل آسمان پر بکھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب بکھیرتا ہے تو پھر کسی کا مشورہ نہیں لیتا, بلکہ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ, جیسے چاہتا ہے وہ بکھیر دیتا ہے. کچھ جنوب میں چلا گیا, کچھ شمال میں, کچھ دائیں کچھ بائیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے, حصے حصے کرتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ, تو اسی کے درمیان سے تم دیکھو گے پانی برستا ہے, بارش ہوتی ہے. اور جب بارش ہوتی ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, جب جس علاقے پر وہ برساتا ہے اور جن بندوں کو یہ پانی مل جاتا ہے تو پھر إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, وہ خوش ہو جاتے ہیں, وہ فرحت محسوس کرتے ہیں کہ بھئی بارش ہو گئی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ يُنَزَّلْ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ, اور ان کا عالم یہ تھا کہ اس بارش کے برسنے سے پہلے وہ بڑے مایوس تھے. لَمُبْلِسِينَ, مایوسی کے شکار تھے کہ پانی ملے گا نہیں ملے گا, بارش ہوگی نہیں ہوگی, خشک سالی رہے گی, کھیتی وہ ہری بھری ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی. لیکن فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت, بارش برس گئی تو دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی جانب کہ زمین لہلہا اٹھی. وہ بے جان زمین جو ساری یعنی درختوں سے محروم ہو چکی تھی, ساری کی ساری خشک پڑی ہوئی تھی. کیف یحیی الارض بعد موتہا,
اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زندگی کیسا پیدا کر دی. ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک یہی اللہ تعالیٰ پھر مردوں کے اندر جان ڈالے گا. جیسے زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، بے جان ہو چکی ہوتی ہے، کوئی درخت باقی نہیں رہ جاتا، صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد سے بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد سے درخت اگنے لگتے ہیں، پھر ہری بھری ہو جاتی ہے. تو فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندگی دے گا اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تم کو جاندار اور جان دے کر کھڑا کر دے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ بے جان زمین میں جان ڈال سکتا ہے، تو بے جان جسم میں جان کیوں نہیں ڈال سکتا. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، یہاں لفظ ریح آیا ہے. دیکھیے اوپر دو مقام پر ریاح تھا، یہاں ریحن آیا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم آندھی بھیج دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، تو پھر وہ اس آندھی کو دیکھیں گے اور زرد پڑ جائے گی ان کی کھیتی، ان کے چہرے زرد پڑ جائیں گے. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور پھر وہ ناشکری کرتے رہ جائیں گے. اگر ذرا سا یہ ہوائیں منفی ہو جائیں تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان ناشکری کرنے لگتا ہے. فرمایا کہ یہ ناشکرا انسان دراصل دیکھنے میں زندہ ہے لیکن اندر سے مردہ ہے، روحانی موت مر چکا ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ کی دعوت یہ مردہ نہیں سن سکیں گے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ ہی وہ بہرے سن سکیں گے جو پیٹ پھیر پھیر کے بھاگتے ہیں، وہ آپ کی دعوت کو نہیں سن سکیں گے. وہ آپ کی اس بلاوے کو، اس ندا کو، اس آواز کو جو آپ اسلام کی طرف لگا رہے ہیں، جہاں آپ ہدایت کی طرف لے رہے ہیں، وہ نہیں سنیں گے، کیونکہ سننے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ انسان کے اندر زندگی ہو. جیسے زندگی ایک ظاہری ہوتی ہے، جیسے زندگی ایک جسمانی ہوتی ہے، ویسے ہی ایک روحانی زندگی بھی ہوتی ہے، قلب کی زندگی بھی ہوتی ہے. جب انسان روحانی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر سننے کی صلاحیت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. یاد رکھیے انسان جو ہے دھیرے دھیرے بے حس ہوتا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرما دی، ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ہے، اس کے سامنے تعرض الفتن ہے، کہ اس کے سامنے جو ہے آزمائشیاں اور گناہ اور بے ایمانیاں اور امتحانات آتے چلے جاتے ہیں. اب وہ ان آزمائشوں میں گناہوں کو چنتا ہے، گناہوں کی طرف لپکتا ہے یا نہیں، یہ سب سے بڑا امتحان ہے. تو فرمایا تنکوں کی طرح، جیسے تنکے ہوتے ہیں ویسے ہی اس کی جانب گناہ بڑھتے جاتے ہیں. اب ایک ایک وہ اختیار کرتا ہے تو فرمایا کہ دل پر ایک ایک دھبا لگتا چلا جاتا ہے، دل پر ایک ایک دھبا لگتا چلا جاتا ہے. فرمایا اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، تو پھر اس کا دھیرے 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 اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. سیاہ ہوتے ہوتے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کے بعد دل میں قبولیت کا احساس باقی نہیں رہ جاتا، قبولیت کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. سیاہ دل. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آیت پڑھا کرتے تھے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پورے کے پورے زنگالود ہو گئے، زنگالود ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہ گئے. تو دل کو کارآمد رکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ انسان دل کو مانجتا رہے، اور دل کو مانج مانج کے دھونے کی شکل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنسوؤں کا نکلنا. آنسوؤں سے دل دھلتا ہے اور دل حساس رہتا ہے. اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر اب آپ سوچئے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا عالم یہ ہے، اتنے مردہ دل ہوتے، اتنے مردہ دل ہوتے ہیں. بے حسی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پچھلے زمانے میں چند دنوں پہلے ہم نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک ٹرین کا حادثہ ہو گیا اور لاشیں بکھری ہوئی تھی. تو کچھ سرکاری آفیسر تھے جو لاشوں سے گھڑیوں کو اتار رہے تھے اور جیبوں سے پاکٹس نکال کر رکھ رہے تھے. دل مردہ تھا، دل مردہ تھا. جس مقام پر پہنچنے کے بعد انسان زارو قطار رو پڑے، تڑپ جائے، وہاں چوری کر رہا ہے انسان، وہاں حرام کام کر رہا ہے. کیوں؟ دل مردہ ہو گیا، گناہوں کا اتنا خوگر ہو گیا، وہ اتنا عادی کہ اب اس کے بعد سے اس کے اندر حس باقی نہیں رہی.
جرائم آپ اٹھا کر دیکھیں اخبارات میں، وہ جرائم جو آپ کو نظر آئیں گے کہ آخری درجے کی اس میں مجرمانہ ذہنیت کو، کیوں؟ اس لیے انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل کو مردہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دلوں کی زندگی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے دل پہ تنگی پیدا ہوتی ہے، پھر ارشاد فرمایا دل پر زنگ لگتا ہے، پھر ارشاد فرمایا دل پر مہر لگتی ہے، پھر ارشاد فرمایا دل پر ختم آخری مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ دھیرے 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 دلوں کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی تو عام آدمی، اللہ کا رسول بیٹھ کے بیچ میں واز کرتا ہے اور اس کی واز کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انک لا تسمع الموتیٰ، ان مردوں کو نبی آپ نہیں سنا سکتے، لہذا انسان مردہ نہ بنے، اپنے دلوں کو زندہ رکھے۔ دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے کیا تدبیر بتائی؟ بتایا کہ غلطی تو ہوگی، خطا تو ہوگی، کل بنی آدم خطاؤن، لیکن خیر الخطائین التوابون۔ فوراً دل کے اوپر جیسے ہی ایک نقطہ لگا تو انسان توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں معذرت کر کے دل کو صاف ستھرا کر لے۔ جب ایک دھبا کپڑے پر آپ لگنے نہیں دیں گے تو کپڑا صاف ستھرا رہے گا، لیکن دھبے پہ دھبا، دھبے پہ دھبا تو پھر کپڑا سیاہ ہو جائے گا۔ ارشاد فرمائے کہ وہ بےجانی کسی کیفیت، بے حسی کی کیفیت پیدا نہ ہونے دو۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، کہ اندھوں کو آپ ان کی گمراہی سے اے رسول نہیں بچا سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، فرمایا کہ سنیں گے تو وہی جو ہماری قدرت کی ان نشانیوں پر ایمان رکھتے سمجھتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ اطاعت کرتے ہیں۔ فرما برداری ہے ان کے اندر، بات کو سن سکتے ہیں، وہ رجوع کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ توبہ کر سکتے ہوں۔ جن کے اندر یہ صلاحیت باقی ہے، دل کی زندگی باقی ہے، وہی بات سنیں گے۔ نبی وہ بات نہیں سنیں گے، اور سننے کے معنی کیا ہے؟ وہ بات کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے جن کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو مردہ کر چکے، جن کا عالم یہ کہ اپنی سماعت کو، جن کا عالم یہ اپنی بصارت کو وہ صرف اور صرف دنیا تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، آخرت کے معاملے اور آخرت کے امور وہ سننا بھی نہیں چاہتے ہو تو ان کو ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، کہ اندھوں کو آپ ان کی گمراہی سے نہیں بچا سکتے جبکہ وہ اندھے ہو کر وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں۔ ان تسمعوا، آپ تو صرف اسی کو سنا پائیں گے، من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، وہم مسلمون، اور نہ صرف ایمان بلکہ عمل کرتا ہوں۔ ایمان جو ہے وہ دل کا عمل ہے، اسلام وہ ہمارے جو ظاہری آرگنز کا عمل ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم سمجھیں۔ ایمان عقیدے کا نام ہے جو اندرون میں ہوتا ہے، اور اسلام جو بیرون پر ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا اسلام ہے، زکوٰۃ دینا اسلام ہے، اور حج کرنا اسلام ہے، ساری نیک کام کرنا، یہ ساری شریعت پر عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا وہ اندرون کا بھی بیرون کا بھی 50% کا مطالبہ نہیں ہے یہاں پر کہ روحانیت کے لیے جنگل میں چلے جاؤ اور جسمانی زندگی بدترین ہو، نہیں، جسم کی اصلاح کر لو، اندرون عقیدے کی فکر نہیں، یہ بھی نہیں قبول کیا گیا۔ اندرون بھی تمہارا اچھا ہونا چاہیے، اس کی بھی اصلاح ہوگی، بیرون بھی تمہارا اچھا ہو، روح کی زندگی بھی ہو، جسم کی زندگی بھی ہو، ہر دو کا مجموعہ اسلام اور ایمان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب اندرون میں ایمان ہوگا اور بیرون میں اسلام ہوگا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی فائدہ پہنچائیں گے، قرآن مجید کی آیتیں بھی فائدہ پہنچائیں گی، ورنہ ان ساری چیزوں سے انسان بے حسی کے ساتھ گزر جائے گا اور اس کے حق میں یہ چیزیں سود مند ثابت نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا ایک آخری خلاصہ اور حاصل ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تم کو پیدا کیا اور قرآن مجید کی نعمت کے ذریعے سے تمہارے دلوں کی زندگی کیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انشاءاللہ وہ آیتیں آئندہ ایک بار آئیں گی، اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔